اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ صلی اللہ علیہ محمد۔ آج کی جو حدیث سرکار علیہ السلام کے فضائل اور مناقب پر یہ ہے کہ اس حدیث کے راوی حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ، حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ، انس رضی اللہ صحابی رسول، فرمایا کہ سرکار علیہ السلام جب صبح کی نماز سے فارغ تشریف فرما ہوتے ہیں، نماز پڑھ کر جب فارغ ہو جاتے صحابہ کرام کو پڑھانے کے بعد، تو مدینہ منورہ کے خدام پانی کے برتن لے کر سرکار کی بارگاہ میں حاضر ہو جاتے۔ یہ معاملہ کچھ اس طرح سے تھا کہ جو غریب صحابہ تھے ان کے پاس مال و آلات کے پیسے نہیں تھے، تو ان کی جو گھر والیاں یعنی صحابیات ان کو حکم دیا کرتی تھی کہ جب سرکار علیہ السلام مشت نبی سے تشریف فرما ہو، نماز پڑھ کر فارغ ہوں، تو ان بچوں کو، چھوٹے بچوں کو ہاتھ میں برتن دیا جاتا تھا اور اس میں پانی ڈال دیا جاتا تھا، اور کہا جاتا تھا کہ جب سرکار علیہ السلام مشت نبی میں تشریف لے کر باہر آئیں تو ان کو یہ آگے برتن رکھ دیا جائے اور سرکار علیہ السلام اس برتن میں پانی کے اندر اپنے ہاتھ ڈال دیں، اور جب ہاتھ ڈالیں گے اور ہاتھ جب اس کے اندر سرکار علیہ السلام کے ہاتھ جب مس کر دیں گے پانی کو، تو فرمایا وہ ہمارے لیے شفا ہو جائیں گے۔ تو اب وہ اسی طرح معاملہ ہوتا تھا۔ پھر بعد میں وہ جو پانی کیا کیا کرتے تھے، فرمایا کہ وہ پانی اپنے بیماروں کو گھروں میں پلاتے تھے، فرمایا جو بھی بیمار ہوتا وہ صحت یاب ہو جاتا تھا۔ اب یہ کئی مرتبہ ایسا ہوا، اب یہ حدیث جو ہے بخاری اور دیگر کتب کے اندر بھی ہے، تو گویا یہاں سے یہ ثابت ہوا تبرکات جو سرکار علیہ السلام سے جو چیز مس کر جائے وہ نفع دیتی ہے۔ فَيَغْمِسُ يَدَهُ فِيهَا، تو فرمایا سرکار علیہ السلام يَدَهُ فِيهَا، تو سرکار علیہ السلام اس کے اندر اپنا ہاتھ مبارک ڈالتے، تو فرمایا جب ہاتھ ڈال کر تو پھر کیا فرماتے، ہم بیماروں کو پانی پلاتے تو بیمار صحت یاب ہو جاتے تھے۔ اور یہ حدیث مسلم شریف کی ہے، اور باب القرب نبی علیہ السلام من ناسہ و تبرکہم، تو سرکار علیہ السلام کے تبرکات سے فیض حاصل کرنا، یہ امام مسلم نے اس کے بارے میں تبرکہ باب بھی باندھا تبرکہ، تو امام بخاری بھی تبرکہ اور امام مسلم بھی تبرک کے قائل ہیں، تبھی تو تبرکہ باب بھی باندھا ہے۔ اور آخری حدیث جو میں نے بتانی ہے، منہ مبارک یعنی سرکار علیہ السلام کی زلف عمری سے مستفید ہونا، یہ سرکار علیہ السلام کے دور مبارک میں بھی ایسا تھا۔ اور اس حدیث کے راوی حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، اور حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ صحابی ہیں کہ جنہوں نے سرکار علیہ السلام کی بارگاہ کے اندر 10 سال سرکار کی بارگاہ میں گزارے ہیں، اور 10 سال سرکار علیہ السلام کے گھر کے اندر کام کاج میں مشغولیت کیا کرتے تھے۔ یہ صحابی رسول کو یہ اعزاز ملا۔ ام سلیم جو ان کی والدہ سرکار کی بارگاہ میں حاضر ہوئی تھی، تو فرمایا یہ میرا بچہ ہے، اس کو آپ اپنی غلامی کے لیے، اپنے گھر کے کام فروج کے لیے اس کو قبول فرما لیں۔ تو سرکار علیہ السلام نے اس کو قبول فرما لیا۔ تو اس طرح سے 10 سال حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سرکار علیہ السلام کی بارگاہ میں، سرکار علیہ السلام کے گھر کے اندر، دولت خانہ کے اندر 10 سال رہنے کا شرف ملا ہے۔ تو جن کو 10 سال شرف ملا، اس صحابی کی عظمت اور فضائل اور مناقب کیا ہوں گے۔ تو وہ کیا فرماتے ہیں، اس حدیث کے راوی حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ ہیں، فرمایا میں نے دیکھا کہ حجام جب آپ کا سر مبارک منڈاتا تھا، جب سرکار علیہ السلام کا سر مبارک منڈاتا، تو صحابہ کرام آپ کے ارد گرد جھوم لگا لیتے، ارد گرد ایسے تھا جیسے کعبے کا طواف کرتے ہیں۔ سرکار علیہ السلام کے ارد گرد صحابہ اس طرح ہوتے جیسے کعبے کا طواف کرتے ہیں، تو کعبے کا طواف کی صورت کے اندر ارد گرد چکر لگاتے تھے، جس طرح کعبے کا طواف کیا جاتا ہے۔ سرکار علیہ السلام اپنی زلفوں کو جب مڑواتے تو صحابہ ارد گرد اس طرح ارد گرد چکر لگاتے تھے کہ یہ بال نیچے نہ گرے، یہ ہمیں مل جائے، یہ بال ہمیں مل جائے، کوئی بھی زمین پر بال نہ نیچے گرے، یہ ہمیں مل جائے، اس سے ہم تبرک حاصل کریں۔ تو کوئی بھی بال سرکار علیہ السلام کے مبارک کو نیچے گرنے نہیں دیتے، اور فرمایا کہ قریب تھا کہ ان کے درمیان آپس میں لڑائی بھی ہو جائے، تنازع ہو جائے آپس میں۔
تو بتاؤ کہ اگر تم تبرکات کے قائل نہیں ہو تو پھر کیا صحابہ کو دین بھی سمجھ نہیں آیا؟ تو صحابہ کیوں اس طرح طواف کی صورت میں گر گھومتے تھے؟ جب سرکار علیہ السلام بخاری کر رہے ہیں، کیا بخاری کے اندر یہ حدیث ہے کہ جب سرکار علیہ السلام اپنے وضو مبارک فرماتے تو سرکار علیہ السلام کا جو پانی تھا وہ پانی صحابہ نیچے گرنے نہیں دیتے تھے، جس کو پانی میسر نہیں ہوتا تھا وہ دوسرے سے مس کر کے پانی لیتا تھا۔ تو کیا یہ بخاری کے اندر حدیث نہیں ہے؟ اب یہ سوال اس پر میرا ایک چھوڑنا، میں نے یہاں پر چھوڑنا ہے، کیا بتائیں کیا یہ آیت کے اندر آیا ہے، کسی حدیث کے اندر آیا ہے کہ سرکار کی زلف عنبری کو، سرکار کے بال مبارک کو نیچے گرنے نہیں دینا؟ کیا یہ پورے قرآن کے اندر ایسی کوئی آیت ہے کہ جس میں کہا گیا ہو کہ سرکار کے پانی مبارک کو نیچے گرنے نہیں دینا؟ کسی آیت کے اندر نہیں کہا گیا، اور کسی آیت کے اندر یہ نہیں کہا گیا کہ سرکار کے جسم سے جو پانی مس کر لے اسے نیچے گرنے نہیں دینا۔ پھر صحابہ کس دلیل پہ کر رہے تھے؟ ایک ہی دلیل ہے، عشق مصطفیٰ، اور عشق سے بڑی کوئی دلیل نہیں ہوتی ہے، تو وہ عشق کی بنا پر ایسا کر رہے تھے۔ اور یہ حدیث بھی بخاری کی ہے، اور کیا اس کا متن آپ کو میں سنا دوں؟ فَمَنْ يُرِيدُونَ أَنْ تَقَعُوا شَرْعَةُ إِلَّا بِيَدِهِ رَجُلِهِ، اور فرمایا وہ چاہتے تھے کہ آپ کا کوئی بال مبارک زمین پر گرنے کی بجائے فی یدہ رجلہ، ہر ایک کے ہاتھ میں آ جائے۔ اب یہ جو ان کی چاہت ہے، یریدو، یہ یریدو فعل مضارع کا صیغہ ہے، ارادہ یریدو، ارادہ یریدو سے بنا نا، تو ارادہ یریدو جب ان کی چاہت یہ تھی ان تاقع، اصل میں تھا تاقعو، لیکن ان نواسب نے آ کر اس کو تاقع آ کر دیا ہے، تو وہ چاہتے تھے شارتو، تو یہ انا کی خبر ہو گئی، تو وہ چاہتے تھے کہ کوئی بھی بال زمین پہ نہ گرے۔ تو یہ ان کی چاہت کس نے بنائی؟ کس نے کہا کہ ایسا کرو؟ کسی نے نہیں کہا، محبت میں کوئی دلیل نہیں ہوتی۔ تو یہ کیا، اب یہ حدیث صرف بخاری کی پڑھی جاتی ہے یا مسلم کی پڑھی جاتی ہے، اس کو کیوں نہیں غور و فکر کیا جاتا ہے؟ اور علامہ بدر الدین آئینی شرح بخاری کے اندر کیا لکھتے ہیں؟ حضرت خالد بن ولید نے آقا علیہ السلام کی زلف عنبری کا بال اپنی ٹوپی میں سوایا، بخاری کے اندر عمدۃ القاری کے اندر یہ سارا واقعہ۔ تو بتائیں حضرت خالد بن ولید نے سرکار علیہ السلام کا منہ مبارک اپنی ٹوپی میں سلوایا، یہ کہاں لکھا ہے؟ یہ خالد بن ولید نے یہ کہاں سے؟ سرکار نے حکم دیا تھا کہ میرے بال کو، میرے منہ مبارک اپنی ٹوپی میں سلوانا۔ محبت پوچھ کے نہیں ہوتی، اور پھر تم تبرکات کو کہتے ہیں کہ تبرکات سے کوئی فائدہ نہیں ہوتا، تو پھر بتاؤ صحابہ نے ایسا کیوں کیا؟ تو بخاری اور مسلم پڑھتے ہیں، لیکن بخاری اور مسلم سے عشق مصطفیٰ جو ہیں وہ بھی سمجھیں۔ اللہ تعالیٰ حضور کے صدقے ہمیں اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے، اور اس پر یہ ہمارا بخشش کا ذریعہ بنائے، دونوں جہاں میں کامیابی عطا فرمائے۔ انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی۔ صلی اللہ علیہ محمد۔ السلام علیکم۔ لیکن ایک بات شیئر یاد کریں کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل کا بٹن ضرور دبائیں، اور تاکہ ہماری نئی سے نئی ویڈیو آپ تک مزید پہنچتی رہیں، اور اس کے بعد ہمارے چینل کو آگے مزید اس کا لنک بھی سینڈ کریں تاکہ لوگ گھر بیٹھے قرآن و حدیث کو سیکھیں، اور یہ ہمارے لیے اور آپ کے لیے بخشش اور نجات کا ذریعہ بنے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ صلی اللہ علیہ وسلم۔